جڑے جاگنے ہو نا وہ جاگنے ہو جاگنے رہے سری ہے جلدی ختم کر دیں گے. اس وقت مزید تقریر نہ یا آواز نہ وقت نہیں، صرف اور صرف ثواب کی خاطر ایک آیت پڑھ کے ختم کر دے سن تو پھر اس کے بعد ذکر پاک آیت کا صرف ترجمہ کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا پتہ چلتا ہے کہ سارے سوئے ہوئے ہیں. پتہ یوں لگ رہا ہے کہ سارے سوئے ہوئے ہیں. ویسے آپ کی آنکھیں تو کھلی نظر آتی ہیں لیکن آواز سے پتہ چلتا ہے کہ سستی غالب ہے. اس واسطے ایک ایسا زوردار درود پاک پڑھے تاکہ پتہ چلے کہ سستی پر آپ کا شوق اور ذوق غالب ہے. پڑھو درود پاک. آپ کا اور میرا یہ ذوق اللہ سلامت رکھے اور بارگاہ رسالت میں یہ درود پاک اللہ قبول و منظور فرمائے. جو آیت پاک میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو. اے لوگو ایمان والو. اور ایمان والا وہ ہوتا ہے. آج میں بات کچھ اور کرنے والا تھا لیکن کیونکہ وہ ٹائم بہت ہو چکا ہے اس لیے میں وہ موضوع سارا چھوڑ دیا ہے. اب صرف اس آیت کا ترجمہ یہ اصلاحی قسم کی باتیں ہیں، ترجمہ کر کے ختم کر دوں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو. ایمان والا وہ ہوتا ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے، اس کو اپنا معبود برحق مانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہے. اور سب رسولوں سے بعض کو سب بڑی جانتا ہے بھائی بڑا روڑا سنتا آمنو، اے لوگو ایمان والو. ایمان والا وہ ہوتا ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہے اور ساری کائنات میں اللہ کے بعد مخلوق میں سے اللہ کے حبیب کو سب سے افضل اور اعلیٰ تسلیم کرتا ہے. اس کے بعد جنت کا اقرار کرتا ہے، دوزخ کا اقرار کرتا ہے اور ساری کتابوں کا اقرار کرتا ہے، نبیوں کا اقرار کرتا ہے. اور اقرار بھی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اقرار بھی صرف زبان سے نہیں کرتا بلکہ زبان سے بھی کرتا ہے اور دل سے بھی کرتا ہے. وہ کہلاتا ہے مومن. وہ کیا کہلاتا ہے؟ ایمان والا. وہ ایمان والا ہو جاتا ہے. کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو آدمی ایمان والا ہو گیا. تو یہاں اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب فرما کے فرمایا، دوسرے لوگوں کو نہیں فرمایا. ادخلوا فی السلم کافۃ، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے پیچھے نہ چلو.
شیطان کی اتباع نہ کرو، یہ شیطان تمہیں راستے سے بھٹکانے والا ہے، راستے سے ہٹانے والا ہے، صراط مستقیم سے، راہ ہدایت سے گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے، اور یہ شروع سے آج تک یہ تمہارا دشمن چلا رہا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم اس شیطان کی پیروی نہ کرو، کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ یہ شیطان جو ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے فرمایا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ ایمان والوں کو کہتا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ایمان والے تو پہلے اسلام میں ہوتے ہیں، اسلام میں نہ ہو تو ایمان والے کیسے ہوں گے؟ اگر اسلام میں نہ ہوں تو ایمان والے کیسے ہوں گے؟ ایمان والا تو تب ہوتا ہے پہلے اسلام میں داخل ہوتا ہے پھر مومن بنتا ہے۔ ایک آدمی اسلام میں داخل نہیں ہوا تو وہ مومن کیسے بن گیا؟ تو یہاں تو اللہ نے فرمایا ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، سلامتی میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اس کا جواب مفسرین نے اس کے شان نزول میں دیا ہے۔ اس کے شان یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق کی بات ہے کہ مسلمان بنتے ہو تو پورے کے پورے بنو۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ اگر مسلمان بنتے ہو، اسلام میں آتے ہو، مومن بنتے ہو تو پورے کے پورے بنو۔ تو مفسرین نے اس آیت پاک کے تفسیر میں لکھا ہے اور اس کا جواب اسی کے شان نزول میں ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے بڑے ہی بہترین اور بڑے ہی عاشق صحابی تھے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ پہلے یہودی تھے، پہلے آپ یہودی تھے۔ جب اسلام کا چرچا ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہرہ دنیا میں پھیلا کہ ایک ایسا شخص ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے اور وہ ایسی کلام پڑھتا ہے کہ جو بھی وہ کلام سنتا ہے وہ اس پر عاشق ہو جاتا ہے اور اس کلام کو اللہ کی اور آسمان سے نازل شدہ کتاب تسلیم کر لیتا ہے۔ جو بھی وہ کلام سن لیتا ہے وہ اس پر ایمان لے آتا ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن سلام نے یہ بات سنی تو آپ چلتے 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 آپ کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا، ایک ذوق پیدا ہوا کہ چلو میں بھی دیکھوں اس شخصیت کو کہ جس کے بارے میں اتنا ذوق ہے، اتنا شوق ہے، اتنی محبت ہے، لوگ اقرار کرتے ہیں، میں بھی جا کے زیارت کر لوں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں مدینہ پاک میں حاضر ہوئے۔ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضری تھی، جو ہی حاضر ہوئے اور چہرہ رسول کو دیکھا تو ایک دم بول اٹھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے میں آپ کے فضائل اور آپ کی باتیں اور آپ کے کلام کے متعلق سنتا آیا ہوں، لیکن میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا۔ آج پہلی مرتبہ میری آپ سے زیارت ہوئی، آپ سے ملاقات ہوئی، آپ کو دیکھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں ایمان بھی لاتا ہوں، کلمہ بھی پڑھتا ہوں اور قسم اٹھاتا ہوں کہ ایسے سچے اور حسین چہرے والا آدمی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہہ کر سرکار دو عالم کے قدموں میں گئے، سرکار دو عالم کے قدموں میں گر گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایمان اور اسلام کی تعلیم دیجیے اور کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضور سرکار دو عالم نے کلمہ شہادت پڑھایا اور حضرت عبداللہ بن سلام نے اسلام لیا۔ اسلام لانے کے بعد آپ مومن ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام اب دیکھیے صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام کون ہیں؟ اصحابی ہیں، اور اصحابی کا یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ عمل کچھ بھی نہ کرے تو بھی سارے غوثوں اور کتبوں کا سردار بنے۔
آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ عمل نہ کرے اور غوث اعظم کا بھی سردار ہو گیا تو بڑے بڑے ولیوں کا بھی سردار ہو گیا، عمل اس نے ایک بھی نہیں کیا. لیکن نہیں میرے دوست، ایک آدمی ہے وہ اسلام قبول کرتا ہے حضور کے ہاتھ پر، 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے اس نے حضور کے دستے اقدس پر اسلام قبول کیا اور چہرہ رخ رسول دیکھا، رخ رسول کو دیکھا. ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا، ابھی روزہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ دنیا سے انتقال کر گیا، فوت ہو گیا وہ. اب اس نے عمل تو کوئی نہیں کیا، بتاؤ کوئی کیا؟ کوئی نہیں کیا. نماز اس نے نہیں پڑھی، روزہ اس نے نہیں رکھا، نفل اس نے نہیں پڑھا، قرآن کی تلاوت اس نے نہیں کی، حج اس نے نہیں کیا، صفا مروا وہ نہیں دوڑا، زکات اس نے نہیں دی، کچھ بھی نہیں کیا. لیکن وہ ساری مخلوق کے عابدوں، زاہدوں اور غوثوں قطبوں سے افضل ہو گیا. کیوں؟ کہ ایمان کے ساتھ اور دل کی تصدیق کے ساتھ جس شخص نے 1 منٹ بھی رخ رسول کو دیکھ لیا، رخ رسول کی زیارت یہ اتنی فضیلت رکھتی ہے کہ ساری جہان کی باتیں اس پر قربان ہو جاتی ہیں. سارے جہان کی جتنی باتیں ہیں نا، یہ رخ رسول کے چہرے کو دیکھنا، 1 منٹ دیکھنا جو ہے یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ دیکھیے کہ وہ صحابی نے تو عمل کوئی نہیں کیا، لیکن سارے جہانوں سے، سارے عملوں سے افضل ہو گیا. یہ فضیلت اس کو کیوں ملی؟ کیوں ملی؟ رخ رسول کی وجہ سے، مجلس رسول کی وجہ سے، نسبت رسول کی وجہ سے. رسول کا مقام ایک ایسا ہوتا ہے، رسول کی نسبت ایک ایسی ہوتی ہے، رسول کی غلامی ایک ایسی ہوتی ہے کہ جو آدمی رسول کی غلامی میں آ گیا، رسول کی نسبت میں آ گیا، وہ گداگر ہے تو شاہ بن جاتا ہے، گناہگار ہے تو ایمان والا بن جاتا ہے، اور ایماندار ہے تو متقی بن جاتا ہے، متقی ہے تو ولی بن جاتا ہے، ولی ہے تو قطب بن جاتا ہے، قطب ہے تو غوث بن جاتا ہے، غوث ہے تو غوث اعظم بن جاتا ہے، غوث اعظم ہے تو تابعی بن جاتا ہے، تابعی ہے تو صحابی بن جاتا ہے، صحابی ہے تو شہید بن جاتا ہے، شہید ہے تو صدیق بن جاتا ہے، اور اگر صدیق ہے تو صدیق اکبر بن جاتا ہے. رسول اللہ کی غلامی میں آگے جو لوگ، وہ دیکھو کوئی حبش سے چل کے آیا، کوئی روم سے چل کے آیا، غلام تھے، لیکن رسول اللہ کی غلامی میں آ گئے تو ساری کائنات کے بادشاہ بنا کے، ساری کائنات کے بادشاہ بن گئے. بلال مؤذن رسول اللہ بن گئے، صدیق حضرت ابوبکر صدیق بن گئے، حضرت عمر فاروق بن گئے، حضرت عثمان ذی النورین بن گئے، اور حضرت علی حیدر کرار مرتضیٰ بن گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست بن گئے. میرے دوستو، یہ چہرہ رسول کو دیکھنے اور نسبت رسول کا سارا فیض ہوتا ہے. تو میں دوسری طرف نکل گیا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخ رسول کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ رخ رسول کو دیکھا اور عاشق ہو گئے، عاشق ہو گئے اور پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کہا کہ ایسے حسین اور با اثر اور خوبصورت چہرے والا انسان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. میں کلمہ پڑھتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. فوراً مومن ہو جاتے ہیں، ایمان والے ہو گئے. کچھ عرصہ گزر گیا، آپ تقویٰ میں مصروف ہو گئے، اللہ اللہ کرنے میں مصروف ہو گئے. لیکن ایک دن دل میں سوچا، ایک دن اپنے دل میں سوچا، یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے. ایک دن اپنے دل میں سوچا کہ بھائی بڑا شوق ہے آج تو، لیکن یہ ہے کہ میں ذرا رسول اللہ سے پوچھ لوں کچھ مسائل. آپ تھوڑے خاموش ہو گئے. دل میں سوچا کہ مسلمان جو ہیں، مومن، یہ اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، گائے کا گوشت بھی کھاتے ہیں، بھینس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، بھیڑ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، مرغی کا گوشت بھی کھاتے ہیں، مرغی کا بھی کھاتے ہیں، سارے حلال جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں. اور یہودی مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے. یہودی مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے. تو چلو میں ایسے کرتا ہوں کہ اسلام میں کوئی ضروری تو نہیں ہے
بھائی تم اونٹ کا گوشت ضرور کھاؤ گے تو مسلمان ہوگے، اگر اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤ گے تو مسلمان نہیں ہوگے. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے نا، یہ شرط تو نہیں ہے کہ اونٹ کا گوشت کھاؤ گے تو مسلمان ہوگے، اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤ گے تو مسلمان نہیں ہوگے. یہ شرط تو نہیں ہے. شرط تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا، اللہ کو ماننا، اس کے رسول کو ماننا، نماز پڑھنے روزہ رکھنا، یہ شرطیں ہیں. اونٹ کے گوشت کھانے نہ کھانے میں تو کوئی ضروری نہیں. تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں دونوں دینوں پر عمل کروں، کیوں نہ میں دونوں دینوں پر عمل کروں، دونوں مذہبوں پر عمل کروں. میں اونٹ کا گوشت تو ضرور تو نہیں کھانا اسلام میں، تو میں اونٹ کا گوشت چھوڑ دوں، آئندہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا. اس طرح سے اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا اور یہودیت پر بھی عمل ہو جائے گا. سمجھے نا آپ میری بات؟ اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا اور یہودیت پر بھی عمل ہو جائے گا، اور دونوں مذہب جو ہے ان پر عمل ہو جائے گا. تو یہ اچھی بات ہے. انہوں نے اپنے ذہن میں سوچا کہ یہ ایک اچھی بات ہے. جب یہ بات آئی کہ میں یہودیت پر بھی عمل کروں اور اسلام پر بھی عمل کروں اور ادھر بھی رہوں اور ادھر بھی رہوں، ادھر کا معاملہ بھی پورا کروں ادھر کا بھی پورا کروں، یہ خیال دل میں آیا تو صحابہ کرام نے، ابھی یہ بات ان کے دل میں تھی تو فوری طور پر اللہ نے اس آیت پاک کو سرکار دو عالم پر نازل فرما دیا. اس آیت پاک کا شان نزول یہ حضرت عبداللہ بن سلام کا یہ واقعہ ہے، اونٹ والا واقعہ. فوری طور پر یہ آیت نازل کی اللہ نے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں ایمان والو، یاد رکھو اس بات کو، ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں داخل ہوتے ہو تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ اسلام نہیں ہے کہ ادھر تم یہودی بھی رہو ادھر مسلمان بھی رہو، ادھر عیسائی بھی رہو ادھر مسلمان بھی رہو، ادھر ہندو بھی رہو ادھر مسلمان بھی رہو، ادھر سکھ بھی رہو ادھر مسلمان بھی رہو، ادھر دوسرے عقیدوں پر بھی عمل کرو، اور ادھر قادیانی بھی رہو ادھر وہابی بھی رہو ادھر مذہب بھی رہو ادھر سنی بھی بنے رہو. فرمایا نہیں، ادخلوا فی السلم کافۃ، اگر سنی بنتے ہو تو پورے کے پورے سنی بنو، مسلمان بنتے ہو تو پورے کے پورے مسلمان بنو، اور مومن بنتے ہو تو پورے کے پورے مومن بنو. یہ سب کو خوش مت کرو کہ چلو جی ہم ادھر بھی ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں، وہ بھی خوش رہیں گے یہ بھی خوش رہیں گے. اللہ فرماتا ہے جو یہ کرتا ہے کہ با مسلمان اللہ اللہ با برامن رام رام، وہ برامنوں کو بھی خوش کرتا ہے مسلمانوں کو بھی خوش کرتا ہے. وہ نہ برامن رہتا ہے نہ مسلمان رہتا ہے. اگر تم مسلمان رہنا چاہتے ہو تو پھر اس عقیدے پر قائم رہو گے جو محبت رسول عشق رسول والا عقیدہ ہے، جس عقیدے کو سرکار دو عالم نے بتایا ہے، صحابہ کرام نے بتایا ہے. اگر تم مسلمان رہنا چاہتے ہو تو پھر پورے کے پورے مسلمان رہو. جو باتیں اسلام نے سکھائی ہیں اس پر عمل کرو گے تو مسلمان رہو گے، ورنہ نہیں رہو گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جناب قبلہ پیر ثانی ثانی ولی، جناب قبلہ پیر عبدالغفار صاحب غزنوی، ثانہ علیہ نعیہ شریف. آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا چلو جی شراب بھی پی لیتے ہیں ادھر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، دونوں باتیں ہو جائیں گی، کیا فرق پڑتا ہے؟ شراب بھی پی لو نماز بھی پڑھ لو، ادھر کنجر خانے میں بھی چلے جاؤ ادھر نماز بھی پڑھ لو، ادھر جناب والا بدمزوں کے ساتھ بھی چلے جاؤ ادھر نماز بھی پڑھ لو، ادھر کتوں کی لڑائی بھی کرو ادھر نماز بھی پڑھ لو، ادھر شطرنج بھی کھیلو ادھر نماز بھی پڑھ لو، ادھر جوا بھی کھیلو ادھر نماز بھی پڑھ لو، ادھر عیسائیوں کے ساتھ ڈانس بھی کرو ناچ بھی کرو ادھر نماز بھی پڑھ لو. تو کیا فرق پڑتا ہے؟ دونوں کو ہم مان لیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا یہ بات سچی اور پکی نہیں ہے، یہ سچا عقیدہ نہیں ہے. اگر مسلمان رہنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں اسلام پر ایمان پر نیکی پر سچا اور پکا رہنا پڑے گا. زنا سے بچنا پڑے گا، زنا سے بچنا پڑے گا، شراب سے بچنا پڑے گا،
جوئے بازی سے بچنا پڑے گا، نشہ بازی سے بچنا پڑے گا، ظلم سے بچنا پڑے گا، ماں باپ کے حقوق کو پورا کرنا پڑے گا، نماز کو پڑھنا پڑے گا، خدا کے حقوق کو پورا کرنا پڑے گا، رسول اللہ کی محبت اور عظمت اپنے دل میں رکھنی پڑے گی، اور پورے کے پورے اسلام کے جو اصول ہیں ان پر قائم رہو گے تو مسلمان رہو گے۔ اگر ادھر بھی رہے ادھر بھی رہے تو نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے، نہ نور ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ جو آدمی 2-4 کشتیوں پر سوار ٹانگیں پھیلا لیتا ہے اس کو کوئی کشتی بھی پار نہیں لگا سکتی ہے، آخر وہ بیچ سمندر کے ڈوب کر وہ غرق اور تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ تو یہاں ہمارے لیے سبق بھی ہے۔ بعض لوگ کہتے کرتے ہیں چلو جی بھائی نہ 20 راگیاں پڑھیاں تاں کیا اسی آئی 8 پڑھی گئی 8ویں تک انہیں فلانے جڑے 8ویں تک پڑھنی ہے، نہ صلاۃ و سلام پڑھیا تاں کیا اسی، نہ درود پاک پڑھیا تاں کہ اسی، وہ نہ ہی دعا منگی تاں کہ اسی۔ چلو جی نہیں منگتے ہیں، اچھا فلاں کام جو آج نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوگا، چلو وہ بھی خوش رہیں گے یہ بھی خوش رہیں گے، ادھر چلے گئے تو ان کے ساتھ ہو گیا، ادھر آگے تو ان کے ساتھ ہو گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ بات نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگو ایمان والو اگر تم اسلام میں داخل ہوتے ہو تو پھر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مومن بنے ہو تو پورے کے پورے مومن بنے رہو۔ تمہارا اٹھنا سرکار دو عالم کی محبت میں ہو، تمہارا بیٹھنا سرکار دو عالم کی محبت میں ہو، تمہارا جاگنا سرکار دو عالم کی محبت میں ہو، تمہارا قدم اٹھے تو اطاعت رسول کے مطابق اٹھے، تمہارا سونا ہو تو اتباع رسول کے مطابق ہو، تمہاری رفتار ہو تو اتباع رسول کے مطابق ہو، تمہاری گفتار ہو تو اتباع رسول کے مطابق ہو، تمہاری جتنی زندگی ہو وہ اطاعت رسول کے مطابق ہو، اور ایسی صاف پاک اور اسلام کے نور سے دھلی ہوئی زندگی ہو، محبت رسول کے نور سے دھلی ہوئی زندگی ہو، اور ایسے پاک اور صاف زندگی بسر کرو کہ نکھرے ہوئے جس طرح سونا بٹی سے نکل کر صاف اور پاک ہو جاتا ہے اور نکھرا ہوا سونا ہو جاتا ہے اور اس کی قیمت دگنی ہو جاتی ہے، اسی طرح جب نکھرے ہوئے اور پاک اور صاف سونے کی طرح بٹی سے نکل کر مسلمان اور مومن بنو گے تو اللہ کے نزدیک بھی تمہاری قیمت ہوگی، رسول اللہ کے نزدیک بھی تمہاری قیمت ہوگی، اور جدھر سے جاؤ گے لوگ تمہیں دیکھ کر سمجھ جائیں گے کوئی عاشق رسول جا رہا ہے۔ نکھر کر مسلمان بنو، ایمان والا نکھر کر ایمان والا بنے۔ یہ جو سب یہ باتیں ہوتی ہیں یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، تو اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگو ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، کہ یہ شیطان تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ثواب کی خاطر 2-4 باتیں سب کی ہیں، ابھی ذکر پاک۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
إلا الله لا إله إلا الله
ذکر نفیس بات لا الہ الا اللہ، آنکھیں بند کر کے سب نیچے کر کے توجہ اور خیال کے ساتھ، خیال صرف اللہ کے ذکر کی طرف ہو اور ادھر ادھر خیال نہیں کرنا، ثواب سمجھ کر، عبادت سمجھ کر، اللہ کی رضا سمجھ کر، گناہوں کی بخشش کے لیے، دل کی پاکیزگی کے لیے، اللہ کی رحمتوں کے حصول کے لیے ذکر نفیس بات لا الہ الا اللہ۔ جلد بازی نہیں کرنی ہے، آرام سے۔ چھوٹے بچے جو ہیں وہ بالکل خاموش رہیں، آواز نہیں ملا سکیں۔ باہر والے جو حضرات ہیں وہ ہمارے ساتھ آواز ملائیں۔ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ
ذکر اس میں اللہ آواز ملا کر جلد بازی نہیں کرنا، الگ الگ گولیاں میں آواز ملا کے آج تک عمل نہ تھوڑے پیچھے بیٹھے نہیں کیوں
ذکر خفی اس میں سانس کے ساتھ ہوتا ہے، مراقبہ ذکر خفی. لا الہ الا اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.